شہید ہوئے تیرے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ
خرچ کی ہے، تیری رضا کے لیے خرچ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس وجہ سے مال خرچ کیا کہ لوگ مجھے مالدار کہیں، لوگوں کی زبانوں پر یہ آیا کہ یہ بندہ بہت سخی ہے، یہ پیسے والا ہے، سو تجھے وہ ہے مل گیا، تو بھی جہنم میں گیا، اسے بھی جہنم میں پھینک دیا گیا۔ تو جب تک اخلاص نہیں ہوگا، دل میں نیت صحیح نہیں ہوگی، تب تک میرے دوستوں بزرگوں ہمارے نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ جتنے بھی ہم نیک اعمال کر لیں سب کے سب ضائع کیے گئے۔ نیت درست ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ ایک بادشاہ اپنا بیس بدل کر اپنی رعایا میں بنتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، چاہے وہ اپنا شاہی لباس بھی نہیں کر سکتا ہے، اپنے مزدوروں سے بھی کروا سکتا ہے، غلاموں سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن نہیں، خود کرتا ہے، یہ اخلاص ہے۔ ایک طالب علم جب سال کے شروع میں مدرسے جاتا ہے تو سب سے پہلے استاد اسے یہ حکم دیتا ہے کہ بیٹا اپنی نیت درست کرو، اپنی نیت خالص اللہ کی رضا کا، علم جو حاصل کر رہے ہو اس کا مقصد خالص اور خالص اللہ کی رضا کا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دونوں اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگوں سے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ان کی طبیعت سخت مزاج ہے اور مولانا حسین احمد مدنی نرم مزاج کے تھے۔ جو بندہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا تھا، ان سے بیعت کرواتا تھا، تو وہ اس پر سختی کرتے تھے، سختی کرتے تھے کہ جاؤ جن جن سے تم نے، جن جن کے اوپر تم نے ظلم کیا ہے، جن جن کے ساتھ تم نے دھوکہ کیا ہے، اور سب سے معافی مانگا۔ ایک شخص وہ حضرت مولانا تھانوی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ حضرت میں آپ سے پیار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص پہلے بہت گنہگار تھا، زانی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جاؤ جن جن کے ساتھ تم نے دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، چوری کی ہے، زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، وہ سب سے معافی مانگو۔ تو وہ شخص نے جب لسٹ بنائی تو وہ 100 روپے مانگے تھے، اور سب کے پاس گیا، سب سے معافی لی اور دستخط دی۔ دستخط دینے کے بعد وہ حضرت کی مجلس میں آتے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ اس پر تصدیق کرو، اس پر کسی کو تصدیق بنا کر کہ کسی اور نے دستخط تو نہیں کیے، تم نے خود تو نہیں کیے، جاؤ اور جتنے بندے ہیں ان سب کے نام کی کتابیں لے کر آؤ، میں بذات خود ان کی طرف بھیجوں گا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ واقعی انہوں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ وہ شخص چاہتا ہے پھر میرے گھر آتا ہے، حضرت کے ہاتھ میں دے دیتے، حضرت نے فرمایا کہ بس تصدیق ہو، ہمارا اس طرح اخلاص کے ساتھ جانا، لفافے لے کر
مت سمجھے کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں. لوگوں کی تعریف یہ ہمارے دل کی نیت کو، ہماری نیت کو خراب کر دیتے ہیں. ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب لوگ تعریف کریں، جب کوئی کسی کی تعریف کرے اس کے منہ پر مٹی مار. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مٹی اٹھا کے اس کے منہ پر مار. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی سے آواز نکل جائے. تعریف مت سنیں. جب بندہ اپنی بڑائی سنتا ہے، بڑائی صرف اللہ کی ہے، بندہ اپنی بڑائی سنتا ہے تو اس کا دل بڑھ جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اترانے لگتا ہے، اپنے اعمال پر غرور کرنے لگ جاتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں کو اپنے اعمال کو اس طرح ضائع ہونے سے بچائیں. اپنے اعمال کو، اپنی عبادات کو، اپنے روزوں کو ضائع ہونے سے بچائیں اور خالص نیت کو اللہ کی رضا کر دیں. اپنی نیتوں کو درست کر دیں. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ 3 شخص ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. راستے سے جا رہے تھے، اتنے میں بارش شروع ہو. وہ تینوں کے غار میں چھوٹ گئے بارش سے بچنے کے لیے. غار میں چھوٹ گئے، اتنے میں اوپر سے ایک چٹان آ کر گری اور غار کے پورے ہوئے جیسے ڈر گئی غار کا اوپر آ گیا. اب تینوں سوچنے لگے کہ اب ہم یہاں سے نکلیں گے جیسے کوئی اور راستہ ہے نہیں، ہم تو یہاں مر جائیں گے. اتنے میں تینوں نے سوچا، مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم سب اپنے نیک اعمال کو یاد کریں جو خالص اور خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کیے ہوں، شاید کوئی راستہ نکل آئے. جنہوں نے کہا ٹھیک ہے. پہلا شخص اس نے دعا مانگی، اللہ فلاں رات کو میں جب گھر آیا تو میرے والدین نے مجھ سے دودھ مانگا تو میں دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا. جیسے میں کھڑا ہوا وہ لوگ سو گئے تھے. ان کو نیند آ گئی تھی اور میں ساری رات اسی طرح پیالہ لیے کھڑا رہا تاکہ جب بھی میرے والدین کی آنکھ کھلی ہوئی دودھ کی طرف آئیں گے تو میں ان کے سامنے دودھ پیش کر دوں. یا اللہ، وہ رات خالص اور خالص میں نے تیری رضا کے لیے اسی طرح کھڑے کھڑے گزاری تاکہ میرے والدین خوش ہوں، ان کے دل سے دعا نکلے. اگر وہ عمل تجھے قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے. چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا ہل گیا، ہلکی سی روشنی اندر آنے لگی. دوسرے شخص نے دعا شروع کی، یا اللہ فلاں دن میں نے ایک مزدور کو مزدوری پر رکھا، لیکن شام جاتے ہوئے وہ اپنی مزدوری لینا بھول گیا اور اس مزدوری سے میں نے ایک بکری خریدی اور اس بکری سے میرا پورا ریوڑ بن گیا ہے. اور میرے دل میں یہ خیال تھا کہ جب بھی مجھے وہ مزدور ملے گا میں پورا کا پورا ریوڑ اس کے حوالے کر دوں گا کیونکہ یہ اس کا حق ہے. یا اللہ، اگر وہ عمل تجھے قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے. چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا بڑھ گیا. تیسرا شخص نے دعا کی، یا اللہ میری ایک جائیداد بہت تھی جس پر میں فائدہ تھا اور میں چاہتا تھا کہ اس سے بدکاری کروں. چنانچہ جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے اتنی رقم بتائی کہ جو میں جانتا تھا کہ میں اکٹھے نہیں کر سکتا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ اتنی رقم لے کر آؤ تب میں تمہاری خواہش پوری ہوئی.
اس ایک بات میں